آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را یہ 3 کام اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کب ماہ رجب کے 22 تاریخ جمعرات کے دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا ہے۔ آج ماہ رجب کے 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سے بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ماہ رجب کے 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق و دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کے ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے۔ اگر ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت میں مت چھوڑے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبت کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ماہ رجب اپنی عظمت و فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں آپ رب کریم سے مانگتے ہیں اور میرے مالک و مولا ہمارے حاجات کو پورا کر دے۔ اور اب وہ رجب کا مہینہ ہے جسے مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے، میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رجب کے مہینے کی قدر کیا کریں، ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کے کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں نہ اپنے رب کریم کے بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں؟ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام حاجات کو، اپنے تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو، انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں، آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پریشانی آتی ہے، تو لوگ جھولیاں پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، رش نہ لگتا ہو، کاروبار بند ہو رہا ہو، یا پھر بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط،
ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। आपने माह रजब की 22 तारीख जुमरात के दिन ये 3 काम लाजिमी करना है। ये वजीफ़ा लाजिमी पढ़ना है। जो बंदा ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब के महबूब राज़ी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिस्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, माह रजब की 22 तारीख जुमरात के दिन ये 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी, हर हजत पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिक पर करता रहूँगा। आया नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। आज 22 रजब जुमरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगता चाहता है, मांग ले। ये रजब का महीना है, क़बूलियत की घड़ियाँ हैं। आज तकदीर नसीब के मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, क़र्ज़ से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आप में सिर्फ़ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजीफ़े का आगाज़ करना है। आज 22 रजब जुमरात के दिन जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपने पहले नंबर पर यह कुरानी आयत पढ़नी है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। ये ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है। इस कुरानी आयत की कमालात बेशुमार हैं। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नज़र बस से, हसद से, जादू जिन्ना से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे आमाल बता रहा हूँ जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। ये 3 आमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपके नसीब के तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बस एक बात जहन में रखें, जब आप लोग इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए बैठें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। खुलूस दिल से, पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। इसमें हमारे लिए ही बेहतर है। अगर हम अपने बेहतरी के लिए 2 से 4 मिनट निकाल नहीं सकते, तो ज़िंदगी में हम लोग कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि वो वज़ाइफ़ हैं या वो आमाल हैं, जब भी बंदा पढ़ता है उसको कामयाबी लाज़मी मिलती है। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पहले नंबर पर
پڑھ لے، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنین کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کہیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کفر کردار تک پہنچا دے گا، اس کی نصیحت و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نے 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو ایک آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کے اگر 80,000 حاجتیں بھی ہو تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لی تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کر رکھ دے گا جو رکاوٹ بن رہا ہوگا، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر پر یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب صورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسا نہیں پڑھے گا، آرام آرام سے پڑھے گا، اور سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھے گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حاجات کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آیا آج کی اس بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائے۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کی قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیرے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پورے فرما دے، ان کی دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں
دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کی صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہیں۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔